آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت سلمان فارسی بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ کہاں سے چلے؟ یہ پہلے آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ وہاں سے چلے۔ ان کے والد ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو گھر میں رکھتے تھے، زیادہ وقت ان کو گھر میں رکھتے تھے، اور خود زراعت کا پیشہ تھا، کھیتی باڑی کا کام وہ کرتے تھے۔ ایک دن ان کو کسی کام سے بھیجا کہ آج کھیتی باڑی کا جو کام ہے وہ آپ دیکھیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب نکلے تو راستے میں ایک گرجا تھا، گرجا گھر، عیسائیوں کا عبادت خانہ، یہ ادھر چلے گئے۔ انہوں نے عیسائیوں کی نماز کو دیکھا، ان کی عبادت کو دیکھا تو یہ مرعوب ہو گئے، عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے، اور اپنے گھر پر پورا دن انہوں نے وہاں پہ گزار دیا، کھیتی باڑی کا کام بھی نہیں کیا، اور شام کو آ کر والد صاحب سے یہ بات کرنے لگے۔ والد صاحب کو ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مذہب کو ہی چینج کر دے، تو انہوں نے پھر اور تھوڑی ان کے اوپر سختی کی، لیکن ان کا دل عیسائیت کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ اب ان کو حق کی تلاش تھی، یہ کہنے لگے بھائی ہمارے مذہب سے اچھا مذہب عیسائی مذہب ہے، تو یہ اس کی کوشش میں لگ گئے۔ اب یہ گئے وہاں پر، معلومات کی کہ آپ کا مرکز کہاں پر ہے، تو انہوں نے ان کو شام کا بتایا۔ اچھا یہ فارس کے رہنے والے ہیں، فارسی، سلمان فارسی اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں۔ فارس ایک جگہ، اس کے رہنے والے اصفہان ایک جگہ ہے فارس کی، اس علاقے کے رہنے والے ہیں، تو فارسی ان کو اس لیے کہتے ہیں۔ عربی النسل نہیں تھے، فارسی النسل تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی۔ تو یہ وہاں سے پھر ملک شام گئے۔ ملک شام انہوں نے بتایا کہ ہمارا مرکز ہے، آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ یعنی کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم موجود ہوں گے، آپ وہاں چلے جاؤ۔ یہ وہاں چلے گئے سفر کر کے۔ اب وہاں جو عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، اس کے پاس جا کر اپنا وقت گزارنے لگے، اپنی جو روحانیت کی ایک پیاس تھی وہ بجھانے لگے، اور روحانیت اور عبادت ان کے پاس حاصل کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، روحانیت کو فروغ دینے لگے۔ لیکن وہ جو عیسائیوں کا عالم تھا وہ لالچی تھا، وہ لوگوں سے صدقہ و خیرات کا بولتا تھا، لیکن وہ خود اپنے لیے استعمال کرتا تھا اور جمع کرتا تھا۔ اس کے پاس 7 بڑے بڑے سونے کے اور چاندیوں کے مٹکے موجود تھے، اس نے اپنا ذخیرہ کر لیا تھا۔ اس کا جب انتقال ہوا تو عیسائیوں نے اس کی جو مرنے کے بعد عیسائی مذہب میں جو ان کی رسومات ہوتی ہیں وہ کرنے لگے، تو حضرت سلمان فارسی نے ان کا سارا سچ سامنے رکھ دیا کہ بھائی یہ تو بڑا لالچی تھا، یہ صحیح بندہ نہیں تھا، یہ غلط بندہ تھا، یہ ویسے تو عیسائیوں کا بہت بڑا عالم بنتا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو وہ غصہ ہوئے، تو انہوں نے پھر گھر جا کر وہ جہاں وہ مٹکے رکھے تھے وہ دکھا، تو ان لوگوں نے سزا کے طور پر اس کی تدفین نہیں کی اپنے اس عالم کی، بلکہ اس کو سولی پر چڑھا کر، صلیب جو ان کا ہوتا ہے اس پر چڑھا کر جو خطرہ کیا، سنسار کیا سزا کے طور پر۔ اب بہرحال ان کی پیاس نہیں بجھی تھی، پھر یہ دوسرے بڑے عالم کے پاس، عیسائی، وہ بھی عیسائی تھے، ان کے پاس گئے، تو بڑا متقی تھا۔ اس کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی اب آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کی عمر ہو گئی ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟
تو اس نے پھر دوسرے عیسائی کے پاس، بڑے عالم کے پاس بھیجا، وہ بھی عابد عبادت گزار نیک تھا، اس نے تیسرے کے پاس بھیجا، آخری کے پاس جب یہ آئے تو اس نے کہا کہ اب عیسائیوں کے اچھے عالم موجود نہیں ہیں، عیسائی مذہب جو ہے یہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور اچھے لوگ موجود نہیں ہیں، اب میں تمہیں کسی کے پاس نہیں بھیج سکتا، ہاں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، جو تمہاری حق کی تلاش کی جستجو ہے اور جو تم حق چاہتے ہو، حق کی تلاش میں رہتے ہو، فکر مند رہتے ہو، پریشان رہتے ہو، اتنے تم نے کہاں سے مذہب، مجوسی مذہب تھا، فارس سے چلے تھے، فلاں فلاں ملک کے اندر تم آئے ہو، اتنا کسی فلاں فلاں راہب کے پاس تم نے سفر کیا ہے، تو اب میں تمہیں جو بتانے لگا ہوں وہ غور سے سنو۔ اب وہ زمانہ آ چکا ہے جو آخری نبی آئیں گے، وہ زمانہ آ چکا ہے، آخری نبی آنے والے ہیں، وہ وہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں گے، اس علاقے میں آئیں گے، عرب کے ریگستان میں اس نبی کا ظہور ہوگا اور وہاں سے وہ ہجرت کر کے کھجوروں کے باغات جس علاقے میں ہوں گے، مدینے کی طرف اشارہ تھا، تو وہاں آئیں گے، تم ان کے پاس چلے۔ اب یہ وہاں سے عرب کی طرف آ رہے تھے، جب جس علاقے میں یہ تھے تو عرب کا جب تجارتی قافلہ وہاں پر آیا تو یہ عرب کے لیے نکل گئے، تو عرب نے ان کو دھوکہ دیا، ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور ان کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ انہوں نے کہا تھا بھائی جو میرے پاس بکری وغیرہ ہیں وہ میں تمہیں دے دوں گا، مجھے تم عرب لے چلو، تو وہ بکریاں وغیرہ بھی لے لی اور ان کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ اب یہ غلام بن گئے، ایک کے پاس تھے غلام، دوسرے کے پاس غلام، غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، مدینے پہنچ گئے تھے لیکن غلام تھے۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب ہجرت کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے، تو یہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، یہ درخت پر کام کر رہے تھے، بس وہیں سے دوڑے ہوئے یہ درخت سے نیچے جلدی جلدی اترے، لیکن ان کے آقا نے ان کو منع کیا اور سزا دی اور مارا۔ یہ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔